اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ الاحزاب یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے۔ اے لوگوں، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں بنائے، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لا علمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسولوں نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینے والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تو تم واپس چلے جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے، اور اگر ان پر مدینے کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتیں، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا۔ تم فرماؤ، اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی تم تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ تم فرماؤ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو۔ پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے، اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے
اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی، اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا ہے، عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین میں ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک رکھو اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے رہے تھے کہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ حرج نہ رہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں،
اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہیں۔ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس وقت ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی ایذا پر درگزر کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال فرمائیں جنہیں تم مہر دو، اور تمہاری مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت میں دیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت تمہارے لیے حلال کی اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے، یہ خصوصیت اس لیے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹاؤ، اور ان میں سے جسے چاہو اپنے پاس جگہ دو، اور جنہیں تم نے علیحدہ کر دیا تھا ان میں سے جسے تمہارا جی چاہے اپنے قریب کر لو، تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اس بات کے زیادہ نزدیک ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں۔ اور اے لوگو، اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہیں، اور اللہ علم والا ہے۔ ان کے بعد مزید عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن پسند آئے، مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافق اور
اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے، ہائے اے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔